بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک گزرا ہے۔ وہاں پر طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے خطاب کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے سامنے جو کراؤڈ تھا وہاں پر کچھ ناخوشگوار سا ماحول دیکھنے کو ملا۔ کچھ ہلڑ بازی کرنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے، کچھ ہلچل سی دکھائی دی۔ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے۔ تو ایک طرف آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اور دوسری طرف جو ماحول اب پیدا کیا گیا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب، جہاں کہیں بھی جائیں، جو طوفان بدتمیزی تحریک منہاج القرآن والوں نے اٹھا رکھا ہے، اور ان کے ریئل کزنز نے مل کر یہ اس خادم حسین رضوی صاحب کو، جو کہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو گالیاں بک رہے ہیں۔ سعد حسین رضوی صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا یہ تربیت ہے نا تم لوگوں کی؟ منہاج القرآن والوں کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ہم نے بچپن سے منہاج القرآن میں طاہر القادری صاحب کی جو ہے نا صحبت میں گزارا ہے، بڑا سارا وقت گزارا ہے ہم لوگوں نے۔ میں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اور یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے نا، یہ زبان پی ٹی آئی والوں کی ہے، کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی والوں کو بھی دیکھا ہے، منہاج القرآن والوں کو بھی دیکھا ہے۔ ان کا بحث کا انداز تھوڑا اور ہے۔ یہ جو گالی گلوچ، بدتمیزی، یہ پی ٹی آئی والوں کا ماحول ہے سارا، اور یہ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ پیچھے جا کر دیکھیے کہ سب سے پہلے اس عرس مبارک سے پہلے کس نے شرارت کی کہ تحریک لبیک کے نعرے کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ محکمہ اوقاف پنجاب کے انڈر ہے، تو پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ عمرانی فتنے کی، عمران نیازی اور پرویز لائی کی۔ تو یہ لوگ پہلے بھی تحریک لبیک والوں کے خلاف بہت زیادہ ظلم کر چکے ہیں، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ وہ پی ٹی آئی پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے، ان لوگوں نے پہلے یہ حکم صادر کر دیا کہ یہ لبیک کا جو نعرہ ہے نا، یہ یہاں نہیں لگنا چاہیے۔ لبیک کے نعرے کو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ یہ تو مسجد میں بھی لگتا ہے یہ نعرہ، تو مزار پر بھی، یہ برستی گولیوں میں بھی یہ نعرہ لگتا رہا ہے۔ یہی تو طاقت ہے ہم مسلمانوں کی، ہم ایمان والوں کی۔ ناموس رسالت کے لیے، حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے۔ یہ نعرہ تو طاہر القادری صاحب بھی لگایا کرتے تھے۔ بہرحال انہی لوگوں کی یہ سازش ہے۔ یہ جو ماحول وہاں خراب کیا گیا نا، آپ لوگ اس کا ذمہ دار تحریک لبیک والوں کو ٹھہراتے رہو، لیکن اس کے ذمہ دار وہی نکلیں گے، پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک اسرائیل والے۔ وہی لوگ اس کے ذمہ دار نکلیں گے جو مسجد نبوی میں بھی بدتمیزی کر کے آئے تھے۔ انہی لوگوں نے بھی ماحول خراب کیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہی لوگ جو ہے نا موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں جو منہاج القرآن والے جو پڑھے لکھے دینی حضرات ہیں، مذہبی حضرات ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ اسی بہتی دھارا میں بہتے جا رہے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ان لوگوں نے ایک الزام لگایا تھا، عمران خان کا ایک بہنوئی فرانس کا سفیر مقرر ہوا تھا، تو ان لوگوں نے بدتمیزی شروع کر دی، جی یہ ہے خادم حسین رضوی صاحب کا جو نا داماد ہے۔ اللہ کے بندو، خادم حسین رضوی صاحب کی کسی بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کی اولاد میں سے سعد حسین رضوی صاحب کی شادی ہوئی ہے بس۔ تو تم لوگوں نے، منہاج القرآن والوں نے، میں نے خود دیکھا ہے، جن لوگوں کو میں جانتا ہوں میں ان کی بات کرتا ہوں، منہاج القرآن والوں نے فیس بک کے اوپر ایسے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا، جی یہ بندہ سعد حسین رضوی صاحب کا بہنوئی ہے، جبکہ وہ عمران خان کا، تمہارے لیڈر کا بہنوئی تھا۔ تو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے تم لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، پاکستان تحریک اسرائیل والے، یہ تو ہے ہی گمراہ لوگ، پاکستان کے دشمن ہیں یہ۔ تم تو بڑے مذہبی لوگ تھے نا، تمہاری تربیت تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کی تھی، وہ تو ایک مذہبی عالم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خود ایک عرصہ دراز تک تحریک منہاج القرآن میں گزارا ہے۔ بس فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ طاہر القادری صاحب نعرہ لگایا کرتے تھے حرمت رسول پر جان بھی قربان، ہم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ جب وہ نعرہ لگایا کرتے تھے عقیدہ ختم نبوت کے لیے وہ کام کرتے تھے، تو ہم بھی ان پہ فخر کرتے تھے۔ پھر جب ممتاز قادری صاحب کے خلاف انہوں نے بیان دیا تو ہمیں بڑا تعجب سا ہوا ان کے اوپر کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا سوچ کر یہ بیان دیا ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم نے کہا کہ بڑے لوگ ہیں، ان کا معاملات ہیں۔
پھر جب ممتاز قادری صاحب کو شہید کر دیا گیا نا، تو اس وقت تک بھی طاہر القادری صاحب کو خاموش دیکھ کر ہمیں پھر بڑا دکھ ہوا تھا کہ بھئی وہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اس نعرے کو کیوں مطلب ایک دم پیچھے کیوں ہٹ گئے طاہر القادری صاحب؟ ادھر آسیہ ملعونہ گستاخ جو تھی وہ رہا ہو کے چلی گئی، عمران خان نے رہا کیا، طاہر القادری صاحب خاموش ہیں۔ اس لیے ہم نے پھر طاہر القادری صاحب سے پیچھے ہٹ کر جس بندے نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے علم کو تھام لیا تھا، ہم اس خادم حسین رضوی صاحب کو فالو کرنے لگے۔ تو یہ کوئی جرم نہیں ہے جو خادم حسین رضوی صاحب نے کیا تھا۔ خادم حسین رضوی صاحب نے اور ان کا جو بیٹا ہے، ان کے جو کارکنان ہیں، وہ ناموس رسالت کے لیے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ختم نبوت کے لیے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنے لوگوں نے مطلب جو اپنے سینوں میں اپنے وہ زخمی ہوئے ہیں، معذور ہو کے رہ گئے۔ تمہارے طاہر القادری صاحب نے کیا کیا بھائی؟ ڈی چوک میں دھرنا دے دیا۔ ایشو کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں، فقط پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا۔ پیپل پارٹی کے خلاف دھرنا دے دیا، کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بلا وجہ جب حکومت آخر میں جانے والی تھی تو جا کے استعفیٰ لینے چلے گئے۔ طاہر القادری صاحب نے ڈی چوک میں دھرنا دیا اور اپنی بغل میں اس بندے کو کھڑا کیا، اسے ریئل کزن قرار دیا جو کہ قادیانیوں کا نواسہ ہے۔ وہ طاہر القادری صاحب جو قادیانیوں کے خلاف متعدد کتابیں لکھ چکے ہیں، ان کے سینکڑوں ہزاروں ان کے بیان ان کے موجود ہیں، ان کے روزانہ پمفلٹ شائع ہوتے تھے، وہ لٹریچر ان کے کہ جن کو پڑھ کر ہم لوگ بھی آگے لوگوں کو مطلب ہمیں بھی اویئرنیس ملتی تھی۔ اب ایک دم وہ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ طاہر القادری صاحب کو کیا ہو گیا؟ اب نہ وہ قادیانیوں کے خلاف کبھی کوئی بیان آتا ہے، نہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نہ وہ مطلب اس طرح کی کوئی بات سامنے آتی ہے۔ اب وہ مطلب بالکل خاموش ہے۔ کبھی وہ پادریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ ان کے کرسمس کے کیک کاٹ کٹوا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ آسیہ ملعونہ کا معاملہ آیا، طاہر القادری صاحب بالکل سائلنس، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان کو دنیا جانتی ہے کہ وہ قادیانیوں کا نواسہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا وہ منکر ہے، طاہر القادری کیوں نہیں جانتی؟ میں تحریک منہاج القرآن والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اس دشمن کو پہچانیے گا جس نے وہاں ماحول خراب کیا تھا۔ وہ تمہارے ریئل کزنز ہی تھے، اور وہی تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں بھی بدتمیزی کی تھی۔ مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، نہ تم لوگوں کو کچھ فرق پڑا، نہ تمہارے لیڈر کا طاہر القادری صاحب کا دل دکھا تھا۔ اور اب بات آئی طاہر القادری صاحب کے بیٹے کی، تو تم لوگ جو ہے نا ایسے اچھل کے گالیاں دے رہے ہو، بدتمیزی کر رہے ہو، ہمیں فسادی، ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ شرارت تھی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک اسرائیل کی، پنجاب گورنمنٹ کی، جن کے انڈر محکمہ اوقاف ہے۔ تمہیں تب تکلیف نہ ہوئی تھی جب وہ مختار سقفی جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، اس کا ایک فالورز وہاں اسٹیج پر آ کے تقریر کر کے چلا گیا۔ اس کے اوپر بھی میں نیکسٹ میں ویڈیو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو تمہیں اس وقت کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی؟ تو جب تمہارے طاہر القادری کے بیٹے کی بات آئی، تمہارے دل دکھے ہیں۔ اس وقت جب مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، جب یہاں ایک قادیانی وزیر اعظم بن گیا عمران خان، اور تم لوگوں کی کوششوں سے تم لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تمہارے طاہر القادری نے اسے سپورٹ کیا، بھئی کیا ہو گیا کہ ہمت چل پڑے ہو؟ خادم حسین رضوی صاحب نے اور ان کے بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا، انہوں نے ناموس رسالت کی اور ختم نبوت کے لیے کوششیں کی ہیں، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور تم لوگ اب ہمیں گالیاں دو گے۔ پہلے اس کی انکوائری کرو، وہ تمہارے ریئل کزنز ہی نکلیں گے جنہوں نے وہاں بدتمیزی کی تھی تمہارے طاہر القادری صاحب کے بیٹے کے خلاف، جو بھی انہوں نے ماحول پیدا کیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو گالی گلوچ اور بدتمیزی کر رہے ہیں نا، وہ بھی یہ یوتھ ہی نکلیں گے، یہ پی ٹی آئی والے، کیونکہ ہم انہیں جانتے ہیں کہ ان کے تانے بانے اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں، انہیں بڑی اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں۔ اور منہاج القرآن والے جو لوگ ہیں، میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تم لوگ سمجھ سکتے ہو اگر سمجھنے کی کوشش کرو تو، لیکن یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، پاکستان تحریک اسرائیل والے، ان کا تو ایجنڈا ہے اسلام اور پاکستان کے خلاف دشمنی۔ بہرحال طاہر القادری صاحب سے سوال کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب، وہ قادیانی جو دشمن تھے اب دوست کیسے بن گئے؟ وہ مرزا مسرور اب طاہر القادری صاحب سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اس کے اوپر، اس کا لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں۔ تو مرزا مسرور جو ہے وہ گلہ کر رہا ہے جی عمران خان اور طاہر القادری صاحب بھی انقلاب نہیں لا سکے۔
بھئی اگر وہ نہیں لا سکے تو مرزا مسرور قادیانیوں کا جو خلیفہ ہے وہ کیوں افسردہ ہے اس بات پر، وہ کیوں پریشان ہے، اس کو کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ یہ جو انقلاب تھا، پھر یوں کہہ لیں کہ سراسر وہ قادیانیوں کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو سب لوگ کہہ رہے ہیں، جو ثبوت سامنے ہے، وہ سب کچھ سچ تھا۔ بہرحال